صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم اور کتاب الطہارت اور طہارت کے مختلف موضوعات اور عنوانات ہیں، ان میں سے اور ایک جو موضوع ہے وہ ہے حیض اور نفاس۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیان جو ہے ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ ہے فیضان فرض علوم۔ فیضان فرض علوم کے اندر جتنی چیزیں انسان کا خواہ مرد ہو یا عورت، ان معاملات کو سمجھنا اور سیکھنا فرض ہے۔ براہ راست ہم عورتوں کو سکھا نہیں سکتے، مرد حضرات عورتوں کو براہ راست نہیں سکھا سکتے، اور ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے۔ آپ لوگ سیکھ کے اپنی ازواج کو سکھائیں گے، اپنی گھر والی کو سکھائیں گے، اور ان کے ذریعے آپ کے دیگر خاندان کی عورتوں کو، خواتین کو جو ہے یہ باتیں معلوم ہوں گی، یعنی کہ بالواسطہ جو ہے ان تک یہ تعلیم پہنچے گی، یہی امید ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے باحیا زندگی نصیب فرمائے۔ ہم دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات میں تو ہم لوگ کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو حیا کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ گزر جائے پھر ہم اس سے کتراتے ہیں کہ گویا کہ ظاہری طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے شرمی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ کئی ایک مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اتنا علم سیکھنا ہر مرد عورت کے لیے فرض ہے کہ جتنے تک اس کا ایک کامل مسلمان ہونا ضروری ہو۔ ایک کامل مسلمان بننے کے لیے جس کے لیے ضروری جتنے علوم ضروری ہیں وہ فیضان فرض علوم کے اندر جو ہیں مفتیان کرام نے، علماء کرام نے متفق ہو کر وہ علوم ڈالے ہیں، اور یہ نہ تو اس قدر طویل ہے نہ اس قدر شارٹ ہے۔ اس قدر طویل نہیں کہ سیکھتے سیکھتے زندگی گزر جائے، اور اس قدر شارٹ بھی نہیں کہ ہم ایک ہی دن میں بیٹھ کے سیکھ لیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حیض نفاس اور استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور عادتاً نہ ہو بلکہ بیماری سے ہو تو اسے استحاضہ، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی جو مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ حیض کا جو خون ہے اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو کیا حکم ہے؟ 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بقیہ بعد کا استحاضہ۔ اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ وہ استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، کیونکہ ایام حیض جو ہے 10 دن بنتے ہیں، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی استحاضہ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ جفت دن طاق دن ہوتے ہیں، تو جفت دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنی دن جو ہے پہلی مرتبہ حیض آیا تھا اس کے مطابق اس کو گنا جائے۔ عورت کو کتنی عمر میں حیض آنا شروع ہوتا ہے؟ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض آنا شروع ہوگا، اور انتہائی عمر جو ہے وہ حیض آنے کی 55 سال ہے، 25 نہیں 55۔ اس عمر والی عورت کو ائمہ کرام نے عائشہ، اور اس عمر کو جو سن آیاس کہتے ہیں، ائمہ کرام نے، علماء کرام نے عائشہ قرار دیا، عائشہ، اور اس
عمر کو یعنی 55 سال کی جو عمر ہے عورت کے لیے، اس کو سن ایاس کہتے ہیں۔ دو حیضوں کے درمیان کم سے کم کتنا فاصلہ ضروری ہے؟ دو حیضوں کے درمیان کم سے کم جو ہے پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ نفاس کی کتنی مدت ہے؟ نفاس میں کمی کی جانب کوئی حد مقرر تو ہے نہیں، نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آ گیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ جو ہے 40 دن رات ہے۔ نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ بچہ جو ہے آدھے سے زیادہ باہر نکلا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو کون کون سے امور جو ہیں منع ہیں؟ حیض و نفاس والی عورت کو درج ذیل کام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، نمبر 4 اسی طرح قرآن پاک زبانی پڑھنا، یہ بھی عورت کے لیے جو ہے یہ منع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا چھونا، بلکہ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ نمبر 6 مسجد میں داخل ہونا، نمبر 7 طواف کرنا، نمبر 8 ہم بستری یعنی جماع۔ ان دنوں جو فرض نمازیں اور روزے جو ہے چھوٹے، کیا بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی؟ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی بھی قضا بھی نہیں ہے، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا جو ہے عورت کے لیے فرض ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کون سے امور کر سکتی ہے؟ درج ذیل امور کر سکتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کے ساتھ پڑھنا جو ہے بہتر ہے۔ ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج تو نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ نمبر 2 ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 3 جزدان یعنی غلاف میں قرآن مجید فرقان حمید کو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں، لیکن اس میں یعنی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جزدان جو ہے ایسا ہو جو قرآن پاک کے ساتھ متصل نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو ہے دیہاتوں میں رواج ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ایک فکس غلاف بناتے ہیں جو ان کے گتوں پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ فکس ہوتا ہے۔ اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی عورت، ہاں اس فکس غلاف کے علاوہ اوپر اور کپڑا اوڑھا گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر اٹھا سکتی ہے، یا اپنا کوئی ذاتی کپڑا جو ہے جو اس کے استعمال کا جز نہ ہو اس سے یعنی اضافی کپڑے کے ذریعے اٹھا سکتی ہے۔ نمبر 4 مکہ بلکہ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک کلمہ جو ہے سانس توڑ کر پڑھائے، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نگر معلمہ سے مراد یہاں پر درس نظامی والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھاتی ہیں خواتین، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ہجے کرا کے پڑھائیں، لفظ کو توڑ کے پورا لفظ ادا نہ کریں۔ حالت نفاس میں عورت کو 40 سے کم دنوں میں خون بند ہو گیا تو کیا نماز ادا کرے گی، روزہ رکھے گی؟ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاس ختم ہو لیا ہو تو نہ نماز پڑھتی ہے، نہ اپنے کو نماز کے قابل جانتی ہیں۔ یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہوا اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں۔ کیا استحاضہ کی حالت میں بھی نماز اور روزہ معاف ہے اور عورت سے صحبت حرام ہے؟ استحاضہ میں نہ تو نماز معاف ہے، نہ روزہ، نہ ایسی عورت سے صحبت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔